بچہ 20 سال کا بچہ، یہ بیچارہ، مجھے تو اس پہ ترس آ رہا تھا، اس کو جو بات کی گئی، اور یہ میرے خیال میں یہ جو قادیانیوں کا جہاں مربی بنتے ہیں نا، یہ میرے خیال میں وہاں پڑھ رہا ہے، یہ مربی ہے، اس کا جو انداز بیان کیا جا رہا تھا جس انداز میں، تو باقاعدہ ان کے جو جامعات ہیں یا جو ان کے جہاں تربیت دی جاتی ہے، تو اب یہ 20 سال کا جوان، اور دیکھیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اس وابستگی سے نہیں کر رہا تھا، اس کو گھٹی میں ہی مرزا غلام قادیانی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کی جو تحریک ہے اس کا نام قادیانیت۔ اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اتنی وابستگی کے ساتھ اور اتنی قلبی یعنی ہوتا ہے نا جیسے ایک مانوسیت ہوتی ہے، انہوں نے وہ شفٹ کرنے کا جو ایک پلان ہے، تو اس میں اندازہ کیجیے کہ غیروں کی کتنی مہربانیاں ہوں گی، غیروں نے کتنا اس میں جو ہے وہ مطلب جو خود کاشتہ پودا ہے، تو اس حوالے سے تو یہ ہم آپ کو ایک ٹیسٹ کے طور پر جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے۔ تو بیچارے اس اعتبار سے ہم ان کو مظلوم اور ان بچوں پر ترس آتا ہے کہ ان کو بچپن سے لے کر حضور سے دور کیا گیا اور مرزا غلام قادیانی کے قریب کیا گیا، تو یہ صورتحال ہے۔ تو کوئی ساتھی سوال کر جی فرمائیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال لو۔ تو یہ ان کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ تم نے مسلمانوں کے دلوں سے روح محمد نکالنا ہے، تو یہ بالکل اسی پر کام کر رہے ہیں۔ جی SBDE 30 جی جناب SBDE کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام شاہد ہے، میں اس وقت امریکہ میں ہوں۔ جی یہ میرا ایک آپ سے چھوٹی سی ایڈوائز ہے، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ود ڈیو ریسپیکٹ، میں سرگودا سے ہوں۔ جی سرگودا ربوہ سے 20 میل دور ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے 1977 میں جو تحریک چلی تھی اس میں بھی حصہ لیا ہوا ہے۔ میں ان کو بڑے کلوز سے جانتا ہوں۔ نمبر 1، ان پر جائز ہے کہ یہ جھوٹ بولیں اپنے دین کو چھپانے کے لیے، تاکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرزائی نہیں ہے، اور نہ یہ مانتے ہیں۔ میرا یہ مختصر سا کہنا ہے کہ آپ ان لوگوں سے بحث نہ کیا کریں، ان کو رہنے دیں۔ یہ اب جب اللہ کو منظور ہوگا ان کو ہدایت مل جائے گی، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت مانگتا ہے، بے ہدایتوں کو ہدایت نہیں ملتی، یہ کبھی نہیں مانیں گے۔ ہمارے جو مولانا تھے ابھی بڑے زبردست جواب دیے ہیں اس کو، اس میں سوائے ایک چیز کہ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، محمد کا جو نام ہے، محمد کا مطلب ہے بہت زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا۔ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام شاہد صاحب ہے نا؟ جی جی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا الذی یحمد مرتن وکرتن بعد کرت، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس جی کی جی تعریف کی جائے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے۔ تو آپ بھی سرگودا سے ہیں، تو علامہ محمد ان سیالوی صاحب یہ بھی سرگودا سے ہیں۔ ہاں جی، سیال شریف سرگودا کے پاس ہی ہے، میں تو جانتا ابھی ہوں۔ اچھا، آپ نے ایک تو دیکھیے ہمارا کام ہے سمجھانے کا فریضہ، تبلیغ کا فریضہ تو کبھی بند نہیں ہوتا۔ ہدایت دینا تو محترم شاہد صاحب اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام ہے پیغام دینا، سمجھانا۔ اور ایون مسلمہ کذاب جو تھا نا، علامہ محمد ان سیالوی صاحب بیان فرماتے رہتے ہیں، حدیث میں مکالمہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمہ کذاب کے ساتھ، حضور نے اس کو بھی سمجھایا۔ اسی طرح ابن سیاد جو تھا اس کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا۔ ابھی آپ نے دیکھا جو 20 سال کا جوان تھا، یہ پڑھ رہا تھا ان کے جو ادارے ہیں۔ تو ہمارا کام محترم، جیسے آپ نے 1977 میں آپ نے کام کیا ایک تبلیغ کا قانونی انداز میں، تو آپ بھی امریکہ میں ہیں، تو آپ کو بھی کام کرنا چاہیے۔ کوئی بھی قادیانی ملے تو اس کو سمجھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے اور آپ کے کچھ جملے سے وہ جو ہے وہ بات۔ جی علامہ سیالوی صاحب آپ کچھ فرمائیے، پھر شاہد صاحب کو پھر سنتے ہیں۔ جی
جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ضرور کوشش کرنی چاہیے، کسی بھی وقت بار دستک دینی چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے اور یہ ہماری ان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر آپ پڑھیں نا تذکرہ، تو آپ کس طرح میلوں میں اور بازاروں میں تشریف لے جاتے تھے اور ایک ایک شخص کو آپ ہدایت کا پیغام سناتے تھے. تو بالکل اسی طرح ہم بھی وہی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اسے بار آور فرمائے. جی اللہم آمین. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی کوششوں کو کامیابی دے. بہت اچھی بات ہے. میں ماشاء اللہ خواجہ قمر الدین سیلوی صاحب سے ملا بھی ہوا ہوں ذاتی، ان کی عمر ماشاء اللہ. غری کے رحمت کرے ان کو. یہ آپ جو مرضی کر لیں، مجھے آج تک بتائیں کتنے مردئی جو ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے؟ یہ بڑے بہت زیادہ ہیں. ابھی آپ کو ملواتے، ابھی آپ کو سیال سے معذرت، ابھی آپ کو شاید صاحب ملواتے بھی ہیں. ایک شہزاد صاحب ہیں اور ایک جوجو. اگر کوئی ساتھی سن رہا ہو میرے باپ صاحباں، کوئی جو قادیانی سے مسلمان ہوا ہے، اگر اس وقت کوئی کسی رابطے میں ہو یا میری آواز سن رہا ہو تو جی شاہ صاحب یہ نیچے ایکس قادیانی ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اوپر اٹھاؤ. جی میں لیتا ہوں. اٹھائیں آپ بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں. اللہ آپ کو کامیابی دے، لیکن ان پر یقین نہ کریں، یقین کریں آپ. یہ میں بتا رہا ہوں، میں بڑی باتیں بتا سکتا ہوں آپ کی فیوچر کے لیے کام آنے کے لیے، لیکن آپ کوشش کرتے ہیں، اللہ آپ کو اپنی مدد کے ساتھ. شاید صاحب آپ ہمیں حوصلہ دیں، ٹھیک ہے نا جی. نہیں میرا حوصلہ، میری دعائیں آپ کے یہ ساتھ. اوپر سے کوئی نیچے چلے جائیں، وہ نیچے ایکس احمدی میں کرتا ہوں ایک منٹ میں. جی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتا دیجیے گا اپنا. سر میرا نام ملک ایاز ہے. جی مرکیا صاحب ویلکم جناب. تھینک یو سر. آپ سب کو السلام ہو میری طرف سے. سالوی صاحب آپ کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. تو میں آپ کو سنتا رہتا ہوں. سید صاحب آپ کو بھی، سالوی صاحب کو تو میں بہت پہلے سے سن رہا ہوں، تقریباً 3-4 مہینے سے. لیکن میں 2018 میں مسلمان ہوا تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میرا تعلق ربوہ سے ہی ہے. ویسے ہم سیالکوٹ سے ہیں، لیکن میری پیدائش ربوہ کی ہے. تو یہ سارا. جی ایس بی ڈی صاحب آپ کو پتہ چل گیا کہ پیغام کا اثر پڑ رہا ہے، لوگ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے لوگوں کو. اور یہ آئے روز ہمیں تو خبریں ملتی ہیں نا، پاکستان میں پوری فیملیاں اس طرح مختلف علاقوں سے خبریں آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اصل میں اس وقت سے بول رہا ہوں کہ میری پہلی آپ کے ٹیلی فون سے بات ہو رہی ہے. میں پہلے کافی عرصے سے ان کو سن رہا ہوں، تو وہ جذبات اکٹھے ہو جاتی ہیں، تو مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ، اور مجھے پتہ بھی ہے ان کا، یہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہمارے لیے تو جو اہل علم علماء اکرام ہیں، وہ تو ہم تو ان کے جوتوں کے غلام ہیں. وہ آپ کے جو کوشش کر رہے ہیں، آپ جو اتنی مایوسی کبھی نہیں مانیں گے، یہ آپ نہ کہیں، انشاءاللہ مانیں گے. ہم کرتے رہیں گے کوشش. بالکل آپ کا وہ خدشہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں کوشش کرنی ہے، آپ کو بھی کرنی ہے. مایوس نہیں ہونا. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنت ثمر آور فرمائے گا. تو ابھی آپ نے دیکھا ہمارے بھائی تشریف لائے اور انہوں نے نیچے سے یعنی ریکویسٹ کی کہ مجھے اٹھائیں، یہی بتانے کے لیے کہ ہم نے آواز دی تھی، تو وہ تشریف لائے ہیں. میں اگر آپ مجھے اگر ان کو ایاز صاحب کو سنا جائے، یہ اپنا ایکسپیرینس ذرا شیئر کریں تو میرے خیال میں جی بالکل. تو شاہ صاحب اب آپ میوٹ لگا لیں. جی ہاں، جب بھی مجھے اجازت دیں گے 1 منٹ کے لیے. جی بولے. جی آپ پہلے لے لیں آپ اپنے مہمان کو. جی ملک ایاز صاحب بولیے آپ. جزاک اللہ سید صاحب. ایکچولی میں بس شاہد صاحب سے فرسٹ آف آل یہ کہوں گا کہ ایسے نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ میں مانتا ہوں کہ ان کو
ان کو ہدایت دینا اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، اور اگر میں نے سب کو ہدایت دینی ہوتی تو میرے لیے کوئی مشکل کام تھوڑی تھا اللہ پاک کے لیے. اللہ تعالیٰ نے حق اللہ بالکل اللہ صحیح تعالیٰ نے صاحب. سب کو ہدایت دے دینی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کافروں کو جہنم سے بھر دوں گا. بالکل 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 صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو بات یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ جو پہلی جنریشن تھی ان کو تو کرنا بہت مشکل تھا، وہ بڑے کمپیکٹ تھے. لیکن اب یہ جو نئی جنریشن ہے، جنریشن وائز بہت فرق پڑتا ہے. اور نئی جنریشن، اور اسپیشلی جب سے سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوئے ہیں، احمدیت چھوڑی ہے. تو ہاں جی، اللہ آمین. میرے دل میں تھوڑی سی جو دو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، بے شک مجھے ڈراپ کر دیں، کسی اور کو لے لیں. نمبر ایک، یہ جب ٹرمپ آیا تھا نا ادھر پریزیڈنٹ امریکہ میں پہلی دفعہ، تو ایک ان کا گروپ مردئیوں کا اس کو ملا تھا، جس میں سرگودا کا ایک بندہ تھا جس کو میں پہچانتا ہوں. اس کی اینکوں کی دکان تھی، شکور اینکوں والا، اس کو بڑا مشہور تھا، وہ بھی ملا تھا. تو ان کی اس کے آگے تھی یہ بہت ظلم ہوتا ہے پاکستان میں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس نے سنی انسنی کر دی. دوسرا واقعہ یہ ہوا، یہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے جہاں میں رہتا ہوں ڈیلیور میں، تو وہاں پر ان کا جو ایک مجھے نام یاد نہیں، وہ بیرک میں تھا، ان کا مردیوں کا ہی کوئی لیڈر تھا، مجھے نور دین، مولوی نور دین مولوی اس کا جو پوتا تھا وہ یہاں پر رہتا تھا. تو اس نے قرآن، جب مسلمان جاتے تھے نا جیلوں میں کالوں کو تبلیغ کرنے کے لیے یا لوگوں کو دوسروں کو تبلیغ کرنے کے لیے، تو ان میں سے ماشاءاللہ کافی مسلمان ہوئے. ہم لوگوں نے باقاعدہ ہفتہ وار یہاں ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ان کے لیے. تو اس سے یہ جب آیا نا پہلی دفعہ بیرا سے، تو یہاں پر یہ کسی کالج میں یہ تھا، لیکچرر تھا، تو یہ ہماری مسجد میں بھی آنا شروع ہو گیا. ایسا ایسا پتہ چل گیا مردی. وہ کیسے پتہ چلا؟ یہ قرآن کا جو ترجمہ ہے نا، مرزا کا ترجمہ لے کے اس نے بھی جیلوں میں بانٹنا شروع کر دیا. یعنی قرآن کے الٹ اس کی وہ تجوید کر کے وہ لوگوں کو وہ اپنا ترجمہ کر کے لوگوں کو بتاتا تھا. پھر اس کو منع کیا گیا، پھر وہ آنا بند ہو گیا تھا. لیکن مجھے بھی ایک مصری وہ امام تھا ہمارا، اس نے کہا یار شاید اس کو آنے دو، ہو سکتا ہے یہ ہدایت پالے. آج 15 سال ہو گئے ہیں، آج تک اس کو ہدایت نہیں ملی. یہ اللہ کو پتہ ہے. اللہ فرماتے ہیں نا، مجھ کو پتہ ہے کہ کون ہدایت قبول کرے گا کون نہیں کرے گا. یہ قرآن میں ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، بہت کچھ ہے قرآن میں. پر میں تو ایک ادنا آپ کی جوتوں کا غلام ہوں، مجھے اتنا علم نہیں ہے اتنا، لیکن جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. بہرحال آپ ان سے ذرا بڑا کیئرفل رہیں، اور کوئی ایسی ان سے زیادہ زبردستی بات بس پیغام پہنچا دیں. مانتے ہیں مان لیں گے، نہیں مانتے نہ مانیں. جی بالکل ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا. تو آپ نے جو اپنا تجربہ بیان کیا ہے وہ آپ کا ایک تجربہ ہے، لیکن ہمارے بہت زیادہ تجربات ہیں. میں تکبیر ٹی وی پر پروگرام کرتا رہا ہوں 2010 میں، اس دور میں. تو اس وقت کئی ساتھیوں نے لائیو کلمہ پڑھا اور بہت زیادہ مسلمان ہوئے. تو اس لیے ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے، ہم بہت پر امید ہیں اور ہمیں ان کی خیر خواہی کرنی ہے، اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی کرتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے گا اور ضرور کھولے گا.